کے کام کیا ہے؟ 2 کام تو میں نے آپ کو درس قرآن میں بتلائے تھے، یاد ہے کسی کو؟ 2 کام میں نے آپ کو درس قرآن میں بتلائے کہ اس عشرہ محرم میں عاشورہ کے موقع پر 10 محرم الحرام کو ہم نے 2 کام کیا کرنے ہیں۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا گھر والوں پر وسعت کرنی ہے۔ تفصیلات درس قرآن میں عرض کی جا چکی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عشرہ محرم یعنی 1 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک روزوں کی فضیلت بتلانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، عظمت والے، رحمتوں والے، برکتوں والے، فوائد و ثمرات والے روزے اگر کوئی ہیں تو وہ عشرہ محرم کے روزے ہیں، یعنی محرم الحرام کے ابتدائی 10 دن کے روزے۔ یعقوب ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دوست تھا، میرا رفیق تھا، تقریباً 10 سال اس نے میرے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ کتنے جی؟ یعنی 10 حج اس نے کیے ہیں، اور 10 سال حج کرنے کے علاوہ وہ صوم داودی کا بھی پابند تھا۔ حضرت داود علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق وہ روزے رکھتا تھا، لیکن میں متواتر روزے رکھتا تھا، یعنی پورا مہینہ، پورا سال میں روزے سے ہوتا تھا۔ مجھے ایک دن اس نے کہا کہ تم متواتر روزے رکھتے ہو، پہ در پہ روزے رکھتے ہو، ان روزوں سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیونکہ تمہارا نفس تو روزہ رکھنے کا عادی ہو چکا ہے۔ تو اشارہ اس بات کی طرف تھا وقفہ دے کر روزہ رکھا کرو، اس سے نفس مرتا بھی ہے اور اس سے نفس کی زیادہ اصلاح بھی ہوتی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ چند ایک عرصہ تو ہم دونوں کھلے میدان کے اندر اکٹھے رہے، پھر ہم نے شہر طرطوس کا رخ کیا اور ہم شہر طرطوس کے اندر پہنچے۔ یہ شہر طرطوس آباد اور گنجان شہر نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک جنگل اور ویرانی کے اندر ایک شہر تھا جس کو شہر طرطوس کے نام سے لوگ جانتے پہچانتے تھے۔ شہر طرطوس میں جب ہم پہنچے تو میرا یہ دوست، میرا یہ رفیق فوت ہو گیا، مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو بیابان ویران جنگل تھا، دکانیں قریب قرب و جوار میں تھی نہیں۔ میں اس کے کفن اور دفن کا انتظام اور انصرام کرنے کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر سے جب کفن دفن کا سامان لے کر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس جنگل کے اندر، اس ویران جنگل کے اندر، اس بے آب و گیا وادی کے اندر انسانوں کا سمندر امنڈ آیا ہے، انسانوں کا جم غفیر پہنچ چکا ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اس جنگل کے اندر میرے دوست کا انتقال ہوا، اس کے انتقال کی خبر، اس کے انتقال کی اطلاع لوگوں تک کیسے پہنچ گئی اور لوگوں کو کیسے یہ اطلاع پہنچی؟ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جم غفیر تھا، اتنا بڑا مجمع تھا، لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ میں وہ جو کفن لے کے آیا تو وہ کفن اور دفن کا جو سامان ہے وہ لاش تک پہنچانا میرے لیے ناممکن ہو گیا، اتنے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ بہرحال جیسے کرتے کرتے میں وہاں پر پہنچا، لیکن جیسے ہی میں لاش کے قریب پہنچا، اپنے دوست کو کفن پہنانے لگا تو پہلے سے اس کو کسی نے کفن پہنا دیا تھا، اور وہ کفن ایسا خوبصورت کفن تھا کہ اس سے پہلے ایسا کفن دیکھا نہیں گیا، اور اس کفن کے اوپر سبز رنگ کی ایک تحریر نقش تھی، سبز خط سے، ہرے رنگ کے خط سے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، اور اس تحریر کے اندر یہ عبارت نقش تھی کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر اپنی خواہشات قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے ہی نوازتے ہیں، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے اس کا نماز جنازہ پڑھا، دفن کیا، واپس میں گھر میں پہنچا، تھکا آ رہا ہوا تھا، نیند کا غلبہ تھا، سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 4 خلفاء کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ آقا علیہ السلام اپنے 4 یاروں کے ساتھ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا حضور کہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟
کس کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم آپ کے رفیق، آپ کے دوست جس کا آج انتقال ہوا ہے اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے رفیق دوست سے پوچھا خواب کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر فرمایا؟ اللہ تبارک و غیب سے تیرے لیے کفن اور دفن کا انتظام اور انصرام فرمایا، اتنا بڑا جنب غفیر تیری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جنگل کے اندر پہنچا اور تیری ملاقات کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چاروں یاروں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ تو میرے رفیق نے مجھے کہا کہ جو شخص اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی پر قربان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ایسے ہی نوازتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب سے میں عاقل بالغ ہوا ہوں، باشعور ہوا ہوں، میں نے پوری زندگی عشرہ محرم کے روزے رکھے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک پورے کے پورے 10 روزے رکھنا میری زندگی کا معمول رہا ہے۔ ان روزوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ فضیلت، عظمت، شان، رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعقوب ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ میں خواب سے بیدار ہوا، نیند سے جب بیدار ہوا تو میں نے یہ ارادہ کیا، عزم مصمم کیا کہ آئندہ جب تک میری زندگی رہی، جب تک میں زندہ رہا، میں عشرہ محرم کے روزوں کو ترک نہیں کروں گا، عشرہ محرم کے روزے میں نہیں چھوڑوں گا۔ پوری زندگی پھر میں نے عشرہ محرم کے روزے نہیں چھوڑے۔ اس لیے ہمارے کرنے کے کام یہی ہیں کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں اور اس سے پہلے جتنے دن بچ گئے ان کے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ کوشش یہ کریں کہ عشرہ محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی ملائیں، کہ حضور نے جب یہ روزہ رکھا عشرہ محرم عاشورہ کا، 10 محرم کا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواہش کا اظہار بھی فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 کا روزہ ملاؤں گا یا 11 کا روزہ ملاؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق